پاکستان اور بھارت میں ایک اور جنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے اور خطرہ جو ہے اس کے بادل آپ کے اور ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں، لیکن شاید ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ کے جو خطرات ہیں یہ کیوں پیدا ہوئے ہیں اور ان خطرات کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ کشمیر پہ ہوئی تھی 1948 میں، دوسری جنگ بھی 1965 میں ہوئی تھی، اس کی وجہ بھی مسئلہ کشمیر تھا، اور پھر جو 1971 میں پاکستان اور بھارت میں جنگ ہوئی اس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہو گیا۔ اس کے بعد 1999 میں کارگل کے محاذ پر ایک جنگ ہوئی تھی اور اس میں دونوں اطراف کا کافی نقصان ہوا تھا۔ پھر مئی 2025 میں ایک اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی اور اس جنگ میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، جس کی کہ ساری دنیا گواہی دیتی ہے۔ اس جنگ کے بعد سے بھارت جو ہے اس نے پاکستان سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور جنگ مسلط کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، لیکن یہ جنگ وہ پاکستان سے شروع نہیں کرنا چاہتا۔ اس جنگ کا آغاز بھارت میں جو بی جے پی کی حکومت ہے اس نے بھارت میں جو 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں ان کے ساتھ اس جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ دراصل پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں ہے، یہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جنگ ہے۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے مسلمانوں کے ساتھ اسلام کا لفظ کیوں ایڈ کیا۔ تو میں ایک صحافی ہوں اور ٹھوس شواہد کے بغیر میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ تو آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے ایسے ٹھوس شواہد رکھوں گا جس سے کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ بھارت نے جو پاکستان کے خلاف ایک اور جنگ شروع کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، اس جنگ کا آغاز اس نے بھارت میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ آغاز کر دیا ہے اور اسلام کے خلاف بھی اس نے اس جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ تو یہ بھارتی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب اس جنگ کو دوبارہ اس نے پاکستان کا جو بارڈر ہے وہاں تک لے کر آنا ہے۔ تو اس لیے میں آج آپ کو کچھ ایسے شواہد سے روشناس کرواؤں گا کہ جن کو جان کر آپ کو تکلیف بھی ہوگی، اور یہ تکلیف دہ شواہد میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو خبردار کروں کہ ہم ایک اور جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ پاک بھارت جنگ نہیں ہے۔ یہ دراصل بھارت کی جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، وہ پاکستان کے نام پر دراصل اسلام کے خلاف جنگ شروع کرنے والی ہے، اور اس کی گواہی میں نہیں دے رہا، اس کی گواہی بھارت میں کچھ ہندو انٹلیکچوئلز، رائٹرز اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی دے رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک کلپ پیش کرتا ہوں جو بھارت کے ایک ایکٹر ہیں اور پولیٹیشین بھی ہیں، پرکاش راج۔ آپ نے انڈین فلموں میں ان کو دیکھا ہوگا، ان کا چہرہ جو ہے وہ آپ کو اجنبی نہیں لگے گا۔ یہ بڑے مشہور بھارتی ایکٹر ہیں پرکاش راج۔ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارت میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ Please try to understand whatever is happening in this country is a preparation of a genocide. They want to wipe out Musliman. They want to wipe out tribal people, minorities. That is their agenda. I got a letter from Prime Minister Modi. A letter full of lies. You have to fight the RSS. Their agenda is genocide. Their agenda is to change the constitution because they are not comfortable with that. تو یہ انگریزی میں پرکاش راج صاحب نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کا ایک جینوسائیڈ ہونے والا ہے، اور صرف مسلمانوں کا نہیں، انہوں نے کہا ٹرائبل پیپل کا بھی ہونے والا ہے۔ آر ایس ایس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو جو آر ایس ایس ہے یہ بھارت کے تمام مسلمانوں کو، کرسچنز کو، سکھوں کو اور دیگر مذاہب سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو ہندو بنانا چاہتی ہے۔ اور یہ ان کی جو تحریک ہے یہ بڑی پرانی تحریک ہے، شدی تحریک ہے، اور یہ تحریک ہی دراصل 1947 میں پاکستان کے قیام کی وجہ بنی تھی۔ اب جو میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں کہا کہ یہ دراصل بھارت کے جو انتہا پسند ہندو ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف نہیں
بلکہ اسلام کے خلاف جنگ کا منصوبہ بنایا ہے۔ تو اس کی میں اب آپ کے سامنے ایک ایویڈنس پیش کروں گا، اور وہ ایویڈنس کیا ہے؟ یہ ہے جی غازی آباد اتر پردیش کا ایک شہر ہے، اور اس غازی آباد شہر کا ایک ہندو انتہا پسند لیڈر ہے جو کہ ایک مندر کا پجاری بھی ہے، اور اس کا نام ہے یاتی نرسنگا نند سرسوتی۔ یاتی نرسنگا نند سرسوتی جو ہے یہ بدقسمتی سے کئی مرتبہ توہین رسالت کا ارتکاب کر چکا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے انتہا پسند ہندوؤں کو ابھارتا رہا ہے، لیکن اب اس نے جو ایک گستاخی کیا اور ایک جھوٹ بولا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے، اور میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں کہ یہ اس قسم کے الفاظ مجھے آپ کو سنانے پڑے ہیں، لیکن کیونکہ مجھے اب ایکسپوز کرنا ہے کہ بھارت میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو یہ جنگ ہے کیا؟ تو یہ آپ دیکھیے یاتی نرسنگا نند سرسوتی کیا کہہ رہا ہے۔ آج سمے ہے اسلام کے خلاف، اسلام کے جہاد کے خلاف پوری دھرتی کو ایک جٹ کرنے کا، پوری دھرتی کو لام بند کرنے کا۔ ہندو راشٹر بہت بڑا سوپن ہے، ویر ساورکر کا سوپن ہے، شیواجی کا سوپن ہے، لیکن جو سپنا ہم سب کی آنکھوں میں ہونا چاہیے، کیول افغانستان تک نہیں، ہمیں مکہ کے اس مندر کو بھی لینا ہوگا جہاں مہادیو کی گنگا جمجم کے روپ میں بہتی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں صرف افغانستان پہ قبضہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں کہاں پہ جانا ہے؟ خانہ کعبہ تک جانا ہے جہاں مہادیو کی گنگا زمزم کے روپ میں بہتی ہے۔ اب یہ ایک جھوٹ ہے، کیونکہ جو آب زمزم ہے وہ تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے وہ نکلا ہوا ہے، اور یہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے، کیونکہ ان کا جو ساورکر کے بعد ایک ہندو رہنما تھا، اس کا نام تھا پی این اوک۔ اس نے بہت سی کتابیں لکھی، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو مکہ ہے جہاں پہ اب خانہ کعبہ ہے، یہاں پہ کسی زمانے میں ایک ہندوؤں کا مندر تھا، اور یہ بالکل ایک سفید جھوٹ ہے، اور اس کے اس دعوے کو کسی تاریخ دان نے اور آرکیالوجسٹ نے انڈورس نہیں کیا، لیکن اس کی جھوٹ پر مبنی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں آر ایس ایس میں بڑی پاپولر ہیں۔ موہن بھگوت جو آر ایس ایس کے سربراہ ہیں وہ اس پی این اوک کے پیروکار ہیں، اور یہ جو پی این اوک ہے اس نے ایک تو یہ جھوٹ بولا ہے کہ جناب یہ میرے پاس اس کا ایک آرٹیکل ہے، یہ اس آرٹیکل کا عنوان ہے واز دا کعبہ اوریجنلی اے شیوا ٹیمپل؟ نعوذ باللہ، بالکل جھوٹ ہے، ایسی بات تو ہے ہی نہیں، کیونکہ جو مسلمان ہیں ان کو تو قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور ان کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور بعض جو مذہبی کتب ہیں جیسے تورات ہے اس میں بھی خانہ کعبہ کا ذکر ہے۔ تو یہ اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے پی این اوک کے پاس، لیکن یہ جو یاتی نرسنگا نند سرسوتی ہے، پی این اوک ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہندوؤں کو یہ کہہ کے بھڑکاتے ہیں کہ جناب یہ جو جہاں پہ خانہ کعبہ ہے نا، یہاں پر ایک ہندوؤں کا مندر ہوتا تھا، اور مندر کے اوپر خانہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ یہ ایک بالکل جھوٹی بات ہے۔ اب یہ جو پی این اوک ہے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو کرسچینٹی ہے یہ دراصل کرسچن نیتی ہے۔ اس کی ایک کتاب جو ہے وہ اس کا نام ہی یہ ہے، کرسچینٹی کو اس نے کرسچن نیتی قرار دیا ہے۔ یہ کتاب کا ٹائٹل جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جو تاج محل ہے یہ دراصل ایک ہندوؤں کا مندر تھا، یہ تیج محل ہے۔ تو یہ اس قسم کے جھوٹ بول کر یہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف انہوں نے ایک جنگ شروع کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، اور جنگ جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دی ہے۔ اب وہ جنگ انہوں نے کیسے شروع کیا ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے تو مسلمانوں کو اور کرسچنز کو یہ دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ آپ یا تو اپنا مذہب تبدیل کر لیں، سب ہندو بن جائیں، ورنہ ہم آپ کو زبردستی اس ملک سے نکال دیں گے، یا پھر آپ کے لیے ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں، آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو یاتی نرسنگا نند سرسوتی ہے یہ کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ مسلمانوں کو اگر یہ ہندو بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔